اس لیے کہ منافقین کا جو تعارف ہے وہ منافقین کو جاننے کے لیے نہیں ہے، منافقین کا تعارف منافقین کو جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اور حدیث میں اور صحابہ کرام کے اقوال میں منافقین کا جو تعارف ہے وہ ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو نفاق کی خصلتوں سے بچانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ منافق کون کون ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کہ یہ علامتیں نفاق کی علامتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے تھے منافقین کو، تو ان کی طرف سے آنے والے فتنوں کو بھی جانتے تھے، آنے والے فتنوں کو بھی جانتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے راستے اور طریقے ہی بتلایا کرتے تھے کہ اگر فتنوں کا دور آئے تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، منافقین کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتنوں سے کیسے بچا جائے۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا اے لوگو تم مجھ سے ان فتنوں کے حل کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے، تم مجھ سے ان فتنوں سے بچنے کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تمام لوگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، سب لوگ تو آپ سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں آپ سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، یہ فلاں فتنہ پیدا ہوگا تو کیا کریں اور فلاں فتنہ ہو تو کیا کریں۔ لوگ تو آپ سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، اور میں آپ سے شر اور فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، یعنی فتنے پیش آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اے لوگو تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مردے کون ہیں زندے کون ہیں، جو مردے تھے ان میں کتنے زندے ہوئے اور جو زندہ تھے وہ کتنا مردہ ہوئے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے۔ جو شخص تم میں سے جاننا چاہے، جو شخص تم میں سے یہ جاننا چاہے کہ وہ فتنے میں پھنسا یا فتنے سے بچا، جو شخص تم میں سے جاننا چاہے کہ وہ فتنے میں پھنس گیا یا فتنے سے بچ گیا، اسے فتنہ پہنچا یا نہیں پہنچا، اس کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کر لے کہ پہلے وہ ایک چیز کو حرام سمجھتا تھا، کیا اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے، اور پہلے ایک چیز کو حلال جانتا تھا، کیا اب اس کو حرام سمجھنے لگا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ فتنہ میں مبتلا ہو گئے، آسان بات۔ اگر یہ زمانے بدلنے کے اعتبار سے کسی حلال چیز کو حرام کریں یا حرام کو حلال کریں تو سمجھ لو کہ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ حذیفہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ، جب فتنے دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ کوئی فتنے کی طرف چل کر نہ جائے۔ لوگ کہتے چلو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھیں کیا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فتنوں کی طرف چلنے سے بچاؤ، کوئی بھی آدمی فتنے کی طرف چل کر نہ جائے۔ فرمایا خدا کی قسم جو فتنے کی طرف جھانکے گا، یہ فتنے کی طرف چل کر جائے گا، فتنے اس کو ایسے بہا کر لے جائیں گے جیسا پانی کا سیل پانی کے میل کچیل کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اور یہی بات ہے، قرآن میں یہی کہا ہے، اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو کوڑا کرکٹ ہوگا وہ تو بہہ جائے گا پانی کے سیل سے، اور جو نفع کی چیزیں ہوں گی وہ پانی میں نیچے بیٹھ جائیں گی، نفع کی چیزیں پانی میں بیٹھ جائیں گی اور کوڑا کرکٹ وہ بہہ جائے گا۔ یہ قرآن اسی طرح کہا ہے، جو نفع کی چیزیں ہیں وہ واقعی سمندر کی گہرائی میں ہوتی، اور جہاز وہ پانی کی لہروں سے ساحل پر نکل جاتا ہے، اور وہ کیا بنتا ہے خبر ہے، اس کا بنتا ہے کڑوا نمک، بنتا ہے نمک، جو پانی کا جہاز ساحل پر آ جاتا ہے وہ سوکھنے کے بعد نمک بن جاتا ہے،
فرمایا کہ فتنے آئیں گے، دیکھنے والے کہیں گے، دیکھنے والے جاہل اور ناواقف لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کوئی فتنے کی چیز نہیں تھی، جب آئے گا فتنہ تو تمہیں فتنہ نہیں لگے گا۔ ناواقف جاہل اس میں لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ بات تو صحیح ہے، اس کو تو اختیار کرنا چاہیے، اور جب یہ چلا جائے گا فتنہ تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ فتنہ تھا۔ جب فتنہ آئے گا تو لوگ اس کو حق سمجھ کر اختیار کریں گے، اور یہ فتنہ جائے گا تب ظاہر ہوگا، جب فتنہ میں ڈال چکے گا پھر یہ فتنہ تمہیں فتنہ کرنے مبتلا کر کے پھر جب جانے لگے گا تب تم بس ظاہر ہوگا کہ واقعی یہ فتنہ تھا۔ فرمایا جب تم دیکھو فتنوں کو تمہیں چاہیے کہ اپنے گھٹنوں کے بل اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ، جب دیکھو فتنوں کا زمانہ تمہیں چاہیے کہ گھٹنوں کے بل اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ اور اپنی تلواروں کو توڑ دو اور اپنے کمان کے دانت کاٹ دو، کمان کے دانت، نہ تیر چلے نہ تلوار۔ عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ فتنے ہو رہے ہیں، آپ تو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اگر آپ کی بات سنیں گے مانیں گے، ذرا یہ فتنہ ختم کیجئے نا، قرآن میں ہے کہ جب فتنہ آئے تو فتنے کو ختم کرو، کیونکہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ دیکھیے فتنہ ہو رہا ہے، تو میں نے فرمایا کہ فتنہ تو ہم ختم کر چکے، جب فتنہ تھا جو ہم نے تلواریں چلائیں تھی اور فتنہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ کفر کا فتنہ تھا، اسلام غالب آ گیا، کفر ختم ہو گیا، اب لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا یہ فتنہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں، فرمایا یہ فتنہ کا زمانہ چلا گیا کہ فتنہ کفر تھا، کفر کے لیے تلوار ہے، کفر کے فتنے کے لیے تلوار ہے، لیکن مومن سے لڑا جائے فرمایا کہ تو خود فتنہ ہے، مومن سے لڑنا خود فتنہ ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کو فتنہ نہیں سمجھتے، اور اگر فتنہ ہے تو ہم اس لیے تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے، فتنے کو ختم کیجئے، فرمایا کہ نہیں، ہم تو فتنہ ختم کر چکے ہیں، فتنے کو ختم کر چکے ہیں۔ وہ کفر تھا جو فتنہ کفر کا تھا، وہ تلوار سے ختم ہو چکا ہے، اب کسی فتنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ عبداللہ بن عمر یہ جواب دیا